جگہ نل لگوائے۔ انہوں نے ہر علاقے میں باغات لگوائے اور مشرق میں پیدا ہونے والے کئی پھلوں کی وہاں کاشت کی۔ ہر شہر میں محتاج خانہ جہاں بے سہارا لوگ رہتے تھے اور یتیم خانے تعمیر کرائے۔ طلبہ کے لیے ہاسٹل اور مفت تعلیم کا بندوبست کیا۔ اس زمانے میں اسپین کی آمدنی یورپ کی مجموعی آمدنی سے زیادہ تھی۔ اہل اسپین نے پہلی مرتبہ دریاؤں اور کنوؤں سے پانی کھینچنے کے لیے ہاتھ سے چلنے والے پمپ بنائے۔ عباس ابن فرناس نے پہلی مرتبہ ہوا میں اڑنے کا تصور پیش کیا اور گلائیڈر بنایا۔ اسپین کے لوگوں نے 12ویں صدی میں دنیا کو چشمہ دیا۔ وہاں کے بازاروں میں چشمے کی دکانیں تھیں۔ اسی دور میں سائنسی علوم پر ایسی کتابیں لکھی گئیں کہ 18ویں صدی تک مغربی دنیا ان سے فائدہ اٹھاتی رہی۔ جیسا کہ ہر عروج کو زوال ہوتا ہے، اسپین کی اسلامی سلطنت بھی 1492 میں انتشار کا شکار ہو کر ختم ہو گئی۔ غرناطہ کا آخری حکمراں ابو عبداللہ 1492 میں اپنا قلعہ عیسائی بادشاہ کے سپرد کر کے خاموشی سے مراکش چلا گیا اور اپنے عوام کو عیسائیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا۔ اسپین پر قبضے کے بعد عیسائیوں نے مسلمانوں کے سامنے 3 شرطیں رکھی۔ یا تو وہ اپنا دین چھوڑ کر عیسائی مذہب اپنا لیں ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں، یا اپنا مال و اثاثہ چھوڑ کر کسی اور ملک میں چلے جائیں۔ کتنے ہی مسلمانوں کو یا تو زندہ جلا دیا گیا یا ملک بدر ہونے پر مجبور کر دیا گیا۔ انہی مسلمانوں میں سے کچھ امریکہ پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں اپنی بستیاں بنا ڈالی۔ لاکھوں کتابوں کو اسپین کے چوراہوں پر نظر آتش کر دیا گیا۔ مسجدوں کو گرجا گھروں میں تبدیل کر دیا گیا۔ 1492 میں کولمبس ہندوستان کی تلاش میں نکلا اور امریکہ پہنچ گیا۔ اس وقت اس کے جہاز کی کمان 2 عرب بھائیوں نے سنبھال رکھی تھی۔ جب عربوں میں اسلام کا دفاع کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی اور وہ اسپین، بغداد اور مصر میں کمزور ہو کر منتشر ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ترکوں کو دین اسلام کی خدمت کے لیے مامور کر دیا۔ ترکوں نے یورپ اور ایشیا کے نئے علاقے فتح کیے اور اسی کے ساتھ منگولوں، صلیبی عیسائیوں اور دیگر حملہ آوروں سے مقابلہ کیا۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ایک بہادر ترک سردار عثمان خان نے رکھی۔ اس نے مسلمانوں کے دشمن منگولوں اور عیسائیوں کو بری طرح شکست دی۔ خاص طور پر سرحدی علاقے کے عیسائیوں سے فوجی اہمیت کے کئی قلعے چھین لیے۔ عثمان کے بعد اس کا لائق فرزند سلطان بنا۔ اس نے پہلی بار ترکی سکے ڈھلوائے اور عیسائیوں سے کئی علاقے چھین لیے۔ مسلمان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے قسطنطینیہ فتح کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ترکوں کا علاقہ اسی شہر سے نزدیک تھا۔ انہوں نے خود کو مضبوط کرنے کے بعد قسطنطینیہ فتح کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ مراد اول نے اس طرح تھوڑے علاقے فتح کرنے شروع کر دیے کہ قسطنطینیہ ترکوں کے نرغے میں آ گیا۔ مراد کے بعد اس کا مہمجو اور حوصلہ مند بیٹا با یزید یلدرم سلطان بنا۔ اس نے اکیلے ہی یورپ کی متحدہ فوج کو شکست دی اور بوسینا ہرزیگووینا، ہنگری اور آسٹریلیا کے سرحدی علاقوں کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ سن 1393 میں اس نے بلغاریہ بھی فتح کر لیا۔ جس وقت بایزید یلدرم بجلی بن کر یورپ پر ٹوٹ پڑا تھا اور یورپ کی فتح یقینی ہو چکی تھی، ایک بد کردار منگول تیمور لنگ نے یورپ والوں سے بھاری رشوت لے کر ترکی سرحد پر حملے شروع کر دیے۔ تیمور نام کا مسلمان تھا کیونکہ وہ بڑے فخر سے خود کو
چنگیز خان اور ہلاکو کا وارث بتاتا تھا۔ اسلامی دنیا کو تباہ کرنے کا جو کام ہلاکو نہ کر سکا وہ تیمور نے پورا کیا۔ اس نے لاکھوں مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، بڑے بڑے شہروں کو خاک و خون میں ملا دیا۔ اس ظالم نے وسط ایشیا، افغانستان اور ہندوستان کی اسلامی حکومتوں کو ختم کر کے زبردست قتل عام کیا۔ اس نے بغداد اور دمشق پر دوبارہ حملہ کر کے ہلاکو کے ظلموں کو تازہ کر دیا۔ تیمور نے بایزید کے بیٹے موسیٰ کو گرفتار کر کے بڑی اذیت ناک موت دی۔ اس پر بایزید بری طرح بھڑک اٹھا۔ اس وقت وہ یورپ کے محاذ پر تھا اور تھوڑی سی فوج لے کر تیموری لشکر سے جا ٹکرایا۔ اس کی فوج ختم ہو گئی اور تیمور لنگ نے اس عظیم مجاہد کو ایک پنجرے میں قید کر لیا۔ اسی قید میں بایزید کا انتقال ہوا۔ جس وقت تیمور نے بایزید کو گرفتار کیا تو فرانس اور آسٹریا کے صلیبی بادشاہوں نے اسے مبارکباد کے پیغام بھیجے۔ سن 1413 میں محمد اول ترکی کا سلطان بنا۔ اس نے بڑی محنت سے ترکی حکومت کو انتشار سے بچایا اور دوبارہ اس کی شان لوٹائی۔ محمد اور اس کے بیٹے مراد کو صلیبی عیسائیوں سے کئی مرتبہ لڑائیاں کرنی پڑیں اور انہوں نے دوبارہ ترکی کو اس قابل بنا دیا کہ ترک صلیبی یورپ کو شکست دینے کی پوزیشن میں آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشن گوئی سچ ہوئی۔ ترک سلطان محمد نے، جسے دنیا سلطان محمد فاتح کے نام سے جانتی ہے، صرف 26 سال کی عمر میں اپنے عزم و حوصلے سے قسطنطینیہ کو فتح کیا۔ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے اس نے مضبوط بحری بیڑا بنایا اور اپنی فوج کو اعلیٰ قسم کی تربیت دی۔ اس جوان سال سلطان نے مسلمانوں میں جذبہ جہاد بیدار کیا اور قسطنطینیہ روانہ ہو گیا۔ صلیبیوں نے سمندری راستے میں موٹی موٹی لوہے کی زنجیریں ڈال کر راستہ بند کر دیا تو ترکوں نے خشکی کے ایک حصے میں 6 میل کا راستہ کھود کر تیار کیا اور زمین پر پانی کے جہازوں کو کھینچ کر لائے اور سمندر میں ڈال دیا۔ 29 مئی سن 1453 کو دنیا اسلام کا وہ تاریخی دن آیا جب مسلمانوں نے قسطنطینیہ فتح کر لیا۔ انہوں نے یہاں غیر مسلم رعایا سے بہت اچھا سلوک کیا، انہیں شہر میں رہنے کی اجازت دی اور ان کے معاملات نپٹانے کے لیے پادریوں کو مقرر کیا۔ شہر کی فصیل کے نزدیک صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر جامع مسجد تعمیر کرائی۔ سلیم اول کے دور میں ترکی حکومت انتہائی عروج پر پہنچ گئی۔ اسی خلیفہ نے جزیرہ عرب فتح کرنے کے بعد مصر بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اور وہاں مقیم عباسی خلیفہ متوکل علی اللہ ثالث سے خلافت کے اختیار خود لے لیے اور اس طرح خلافت ترکوں کے پاس آ گئی۔ اس نے صلیبی عیسائیوں سے کئی جنگیں لڑ کر شکست دی۔ اس دوران ایران کے بادشاہ اسماعیل صفوی نے اہل یورپ کے ایما پر ترکی کے علاقوں پر حملے شروع کر دیے تاکہ ترک یورپ میں داخل نہ ہو سکے۔ سلیم نے اسماعیل صفوی کو بری طرح شکست دی اور تبریز پر قبضہ کر لیا۔ سلیم کے بعد سلیمان اعظم بادشاہ بنا اور اس نے ترکی میں کئی اصلاحات کی۔ اس کے دور میں ترکوں نے تجارت اور علم کے میدان میں بڑی ترقی کی۔ ان کا بحری بیڑا یورپ میں سب سے مضبوط مانا جاتا تھا۔ سلیمان نے ایک بڑی فوج جمع کر کے یورپ پر چڑھائی کر دی۔ ایران کے بادشاہ نے اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ترکی کی سرحدوں پر حملے شروع کر دیے۔ سلیمان کو یورپ کی مہم چھوڑ کر واپس آنا پڑا اور ایرانی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ سلیمان کی فوج آسٹریا کو شکست دے کر جرمنی کے علاقے رائس برگ تک پہنچ گئی تھی۔ اگر صلیبی عیسائیوں کو
مسلمانوں سے ہی کچھ مفاد پرست اور لالچی لوگ نہ ملتے تو ترک آسانی سے یورپ پر قبضہ کر لیتے، لیکن تیمور اور صفویوں کے سبب وہ اس مہم کو پورا نہ کر سکے۔ سلیمان کے بعد ترکوں کا زوال شروع ہوا اور 19ویں صدی تک وہ اتنے کمزور ہو گئے کہ یورپ والے انہیں مشرق کا مرد بیمار کہنے لگے۔ 11ویں اور 12ویں صدی میں افغانستان کے مسلم حکمرانوں سے ہندوستان کے صوبہ پنجاب کے راجاؤں کی کئی جنگیں ہوئیں۔ پہلے تو راجہ جے پال کو محمود غزنوی کے ہاتھوں شکست اٹھانی پڑی اور اس نے سندھ اور پنجاب کا علاقہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ محمود غزنوی نے دہلی تک ایک مضبوط حکومت قائم کی اور اس کے دربار کے ایک عالم البیرونی نے، جو کئی علوم کا ماہر تھا، ہندوستان آ کر سنسکرت زبان سیکھی۔ اس نے کئی سال ہندوستان میں گزارے اور کتاب الہند تحریر کی۔ محمود کے انتقال کے بعد اس کے بیٹوں اور بعد میں پوتوں کے بیچ اقتدار کے لیے جنگیں ہوئیں اور رفتہ رفتہ محمود غزنوی کی قائم کی ہوئی حکومت کمزور ہوتی چلی گئی۔ پنجاب کے کچھ علاقوں تک ہی مسلمانوں کا اقتدار باقی رہ گیا۔ اس کے بعد سن 1191 میں محمد غوری نے ہندوستان کے سرحدی علاقوں پر حملہ کیا اور اسے گجرات کے راجہ کے ہاتھوں بری طرح شکست ہوئی۔ محمد غوری زخمی حالت میں واپس افغانستان لوٹ آیا اور اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے زبردست تیاریاں شروع کر دیں۔ 1 سال بعد اس نے نئے دمخم کے ساتھ حملہ کیا۔ اس بار اس کی لڑائی اجمیر اور دہلی کے طاقتور راجہ پرتھوی راج چوہان سے ہوئی۔ پانی پت کے میدان میں محمد غوری نے پرتھوی راج چوہان کو شکست دی اور ہندوستان میں اسلامی دور حکومت کا آغاز ہوا۔ محمد غوری نے قطب الدین ایبک کو اپنا سپہ سالار مقرر کیا اور اس نے گوالیار تک کا علاقہ فتح کر لیا۔ محمد غوری کے دور میں کئی علماء وسطی ایشیا، افغانستان اور بغداد سے ہندوستان آئے اور انہوں نے تبلیغ دین کا کام شروع کر دیا۔ ان کی محنت سے ہزاروں افراد دین اسلام میں داخل ہوئے۔ محمد غوری کے ایک سپہ سالار بختیار خلجی نے بنگال فتح کر لیا اور وہاں کی زیادہ تر آبادی اسلام کے آغوش میں آ گئی۔ اس دور میں جگہ جگہ مسجدیں، مدرسے اور مسافروں کے ٹھہرنے کے لیے سرائیں تعمیر کی گئیں۔ قطب الدین ایبک نے دہلی میں قطب مینار کی تعمیر شروع کرائی، جسے بعد میں اس کے غلام اور وارث التتمش نے مکمل کرایا۔ اسی دوران منگولوں نے کئی بار ہندوستان پر حملے کیے، لیکن انہیں ہندوستانی حکومت کے ہاتھوں زبردست شکست ہوئی۔ التتمش کے بعد اس کی لائق بیٹی سلطانہ رضیہ نے اقتدار سنبھالا۔ وہ ایک علم پرور حکمراں تھی۔ اس کے دور میں بڑے بڑے مدرسے اور کتب خانے قائم ہوئے۔ دہلی اور لاہور علم کے مرکز بن گئے۔ دہلی دنیا کے ترقی یافتہ اور خوبصورت ترین شہروں میں شامل ہو گیا۔ رضیہ سلطانہ کے بعد مبارک شاہ سلطان بنا۔ اس کے دور میں بھی ترقی کا سلسلہ جاری رہا۔ رفتہ رفتہ مسلمانوں نے پورا شمالی ہند فتح کرنے کے بعد جنوب کی طرف توجہ دی۔ محمد تغلق نے دہلی کے بجائے رتنا گری کو اپنا پایہ تخت بنایا اور ترکی و عربی علوم و فنون جنوبی ہند تک پہنچ گئے۔ اسی خاندان کے ایک بادشاہ فیروز شاہ تغلق نے عوامی فلاح و بہبود کے ایسے ایسے کام کیے کہ اس سے قبل ہندوستان میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس نے جگہ جگہ نہریں تعمیر کرائیں، سڑکوں کے کنارے سرائیں بنوائیں، دریاؤں پر پل بنوائے، باغ لگوائے۔ اس کے زمانے میں دہلی شہر میں 2000 باغات تھے اور یہاں کے لوگوں کو پھل خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ فیروز شاہ نے سڑکوں کے کنارے بھی پھلدار درخت لگوائے تاکہ مسافر انہیں کھا سکیں۔ مسلمانوں کے دور میں ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتا تھا اور یورپی ممالک یہاں تجارت کرنے میں
فخر محسوس کرتے تھے۔ ترکوں کے دور میں ہندوستان کی اسلامی حکومت دنیا کی سب سے طاقتور اور خوشحال حکومتوں میں شمار ہوتی تھی۔ ہندوستان کے ایک پٹھان بادشاہ شیر شاہ سوری نے اپنے مختصر دور حکومت میں عوام کی فلاح و بہبود کے جو کام کیے ان پر ایک ضخیم کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ اس نے ہندوستان کے بڑے شہروں کو قومی شاہراہوں یعنی ہائی ویز سے جوڑا اور ملک بھر میں مسافروں کے لیے سرائے، طلباء کے لیے ہاسٹل اور محتاج خانے تعمیر کرائے۔ اس نے کسانوں کو بلا سودی قرض دینے اور ان کی فصل کا بیمہ کرایا۔ شیر شاہ سوری سے اورنگزیب کے دور تک ہندوستان نے خوب ترقی کی، ہر طرف خوشحالی اور امن کا دور دورہ تھا۔ مغل بادشاہ جہانگیر کے دور میں انگریزوں نے ہندوستان سے تجارت شروع کرنے کی درخواست کی۔ انگریزوں کے علاوہ پرتگیزی اور فرانسیسی اپنا مال ہندوستان لانے لگے۔ جیسے جیسے مغلیہ سلطنت کمزور ہوتی گئی، انگریزوں اور فرانسیسیوں کو ہندوستان کے انتشار کے سبب حکومت کرنے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے سن 1799 میں شیر میسور ٹیپو سلطان اور سن 1800 میں نظام حیدرآباد کی حکومت پر بھی قبضہ کر لیا۔ اسی بیچ دہلی کے مغل شہنشاہ شاہ عالم کو انگریزوں کے ہاتھوں شکست اٹھانی پڑی اور اس کی حکومت دہلی کے لال قلعے سے پالم گاؤں تک سمٹ کے رہ گئی۔ سن 1857 میں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے قید کر کے رنگون یعنی برما بھیج دیا اور اس طرح ہندوستان میں 700 سالہ مسلم دور حکومت کا خاتمہ ہوا۔ ہندوستان کا مسلم دور حکومت اس معاملے میں اہم ہے کہ اس دور میں ہندوستان کو متحد کیا گیا۔ مغلوں نے اسلامی رواداری اور فلاحی اسٹیٹ کا حقیقی تصور پیش کیا۔ یوں تو مسلمان قطب الدین ایبک کے دور سے ہندوستان کی ترقی کے لیے کام کر رہے تھے، جس وقت منگول اسلامی دنیا کو اپنے پاؤں تلے روند رہے تھے۔ ہندوستان کے ترک بادشاہوں نے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی۔ اس کوشش میں بلبن کا بیٹا ملک کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوا۔ اس طرح بعد میں آنے والے بادشاہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے رہے۔ لودھی حکمرانوں نے ہندوؤں کو فارسی زبان سیکھنے کے لیے راغب کیا اور انہیں دربار میں بڑے بڑے عہدے دیے۔ اس طرح برادران وطن فارسی زبان سیکھ کر سنسکرت سے فارسی اور فارسی سے سنسکرت میں ترجمہ نگاری کرنے لگے۔ روحانیت میں بھی ہندوستانی مسلمانوں کی معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے لائق فرزندوں نے رہنمائی کی۔ سکندر لودھی کے دور میں طب سکندری اور اورنگزیب کے دور میں فتاوی جہانگیری جیسی مشہور کتابیں لکھی گئی۔ مسلمانوں کے دور حکومت میں دہلی، لاہور، بدایوں، جونپور اور مرشد آباد علوم کے مرکز تھے، جہاں تعلیم مفت تھی۔ مغلوں نے نئے نئے شہر بسائے، بڑے بڑے قلعے، محلات، مدرسے، مسجدیں، سرائیں یعنی مسافروں کے لیے ٹھہرنے کی عمارتیں، پل اور باغات وغیرہ تعمیر کرائے۔ ان کے دور میں غریبوں کو مفت راشن دینے اور محتاجوں کے لیے محتاج خانے تعمیر کرنے کا بندوبست کیا گیا۔ انہوں نے ایرانی، ترک اور ہندوستانی فن تعمیر کو ملا کر نئی طرز کی عمارتیں بنوائیں۔ ان کے دور میں ہندوستانی فنون لطیفہ کو زبردست ترقی حاصل ہوئی۔ ان کے آخری دور میں بڑے بڑے شاعر پیدا ہوئے۔